الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المنافقون کے یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ المنافقون مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا نام بھی سورہ المنافقون ہے اور اس کا مضمون بھی یہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے واپس لوٹ رہے تھے یا مدینہ آپ پہنچ چکے تھے۔ دو ایسے واقعات پیش آئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی تحریک کے لیے بہت نقصان دہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے محفوظ رکھا۔ ایک تو وہ واقعہ ہے کہ جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیش آیا کہ غزوہ بنی المصطلق میں آپ کی یہ زوجہ مبارکہ اور ام المومنین رفع حاجت کے لیے گئیں اور ہار جو ہے آپ کا گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ قافلہ جو تھا وہ روانہ ہو گیا اور جب آپ واپس آئیں اپنی جگہ تو قافلہ موجود نہیں تھا، تو آپ وہیں لیٹ گئیں چادر اوڑھ کر۔ یہ منافقوں نے مشہور کر دیا، نعوذ باللہ زبان بیان کرتے ہوئے بھی لڑکھڑاتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ بچ کر نہیں آئی۔ اس قسم کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کی تحریک کے لیے بہت نقصان دہ تھی۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بڑھا چڑھا کر بات کو پیش کرنے لگے۔ اور دوسرا اس کی ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے جو برات بیان کی ام المومنین کے لیے وہ سورہ نور میں بیان ہوئی ہے، اور بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو کیوں نہیں یہ کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے، فوراً تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی تہمت پیغمبر کی بیوی کے ساتھ لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ تو بہرحال سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین کی برات بیان کی، آپ کو پاکیزہ قرار۔ دوسرا واقعہ کہ یہ تھا کہ جب آپ ابھی وہیں تھے قبیلہ بنی المصطلق، تو وہاں کنویں پر 2 مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک کا تعلق انصار سے تھا اور دوسرے کا تعلق مہاجر سے تھا۔ تو وہاں پر ان کا جھگڑا ہوا، بات چیت سے بات آگے بڑھ گئی اور ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، اور اس مہاجر صحابی نے انصار کو لات مار دی۔ یہ بہت گھٹیا سمجھا جاتا تھا لات مارنا۔ تو یہ بھڑک اٹھے اور یہ منافقین جو تھے انہوں نے بات کو اور زیادہ بڑھا چڑھا دیا۔ جب شور اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اپنے خیمے سے، اور آپ نے پکارا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا۔ آپ نے سمجھایا اور کچھ اصحاب اور بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے پہلے کے حالات کے معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور مہاجر صحابی نے معذرت کر لی اپنے انصاری بھائی سے، اور یہ معاملہ جو تھا یہ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ 2 واقعات اس موقع پر پیش آئے تھے۔ تو یہ دوسرے واقعے کے حوالے سے یہ صورت ہے یہ جو بیان کی جا رہی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مدینہ میں 2 بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ یہ بڑے مدتوں سے ایک دوسرے کے حریف، ایک دوسرے کے خلاف نبض آزما تھے، لڑتے آ رہے تھے۔
اور تنگ آ گئے تھے اپنی لڑائی سے، کشت و خون سے، اور بالآخر انہوں نے اتفاق کر لیا تھا اس بات پر کہ حضرت کے رئیس عبداللہ بن ابی کو اپنا ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور سب اس کے تحت رہ کر ہم رہیں گے اور آئندہ ہم نہیں لڑیں گے۔ تیاری ہو رہی تھی اس کی تاج پوشی کی۔ ادھر دوسری طرف حالات کچھ اور چل رہے تھے کہ مکہ سے بیعت عقبہ اول ہوئی، پھر دوم ہوئی، یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے ایک بیعت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، یعنی جو حج کے لیے آئے تھے مدینہ سے لوگ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے جا کر مدینہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ افراد آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کو دعوت بھی دی کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس موقع پر کچھ افراد نے کہا سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو، تم کتنے بڑے طاقت کو چیلنج کر رہے ہو، ابھی فیصلہ کر لو، ساتھ دینا ہے تو پھر ڈٹ کر دینا ہے۔ تو انہوں نے عہد کیا کہ ہم کٹ مریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال بیعت کو قبول کرتے ہوئے ہجرت کی اللہ کے حکم سے، اور اس کی وہ تاج پوشی بادشاہت دھری کے دھری رہ گئی۔ اس کو بڑا غم تھا اس بات کا۔ اور پھر ایک بات اور بھی کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا بنی المستلق کے ہاں، وہ دونوں صحاب کے درمیان جھگڑے کا، تو وہاں اس کے منافق ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو اب تک یہ عبداللہ بن ابی سے کہا ہمیں تم سے بڑی امید تھی، لیکن اب ہم تم سے مایوس ہو گئے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں جن کو ہم نے جگہ دی۔ تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے، تم نے ہی ان کو اپنی مدد دی، اپنے علاقے دیے، اپنی زمینیں دیں، اور یہ سب کچھ دیکھو ہمارے ساتھیوں نے کیا یہ سب کچھ۔ اور نعوذ باللہ وہ مثال دی اس نے کہ دیکھو کہ کتے کو پلا کر کھلا پلا کر موٹا تازہ کرو اور پھر وہ ہم ہی کو پھاڑ کھائے، اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم مدینے لوٹ کر جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو ذلیل کہا ہے۔ اس موقع پر ایک کم سن صحابی جو بچے تھے ابھی وہ بھی موجود تھے، انہوں نے سن لی یہ بات، وہ تھے حضرت زید بن ارقم۔ انہوں نے اپنے چچا کو بتائی، انہوں نے بھی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا، یہ صاف انکار کر گیا کہ نہیں، اور دوسرے جو افراد تھے انہوں نے بھی کہا یہ بچہ ہے، اس بچے کی بات پر کیوں یقین کریں۔ تو حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ مجھے بڑی پشیمانی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے، اور پھر یہ بات عیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا کان پکڑ کر کہا کہ اس بچے کا کان سچا ہے۔ تو پھر مجھے تسلی ہوئی، خوشی ہوئی کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے صفائی مل گئی۔ تو اس طرح سے یہ شخص جو تھا، اب دیکھیں کہ یہ ذہن سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا کیوں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے کھلم کھلا غزوہ خندق کے موقع پر آپ دیکھ لیں، یہ کہتا تھا کہ نہیں خندق نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے اصحاب کے مشورے پر اس کی رائے کے برعکس خندق کھدوانے پر عمل کیا۔ یہ اپنے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے، 300 اس کے افراد بھی تھے، 700 اپنے اور تھے۔ ادھر کفار، منافقین، یہود، وہ سب مل کر آئے تھے، وہ 3000 کی تعداد میں تھے۔ تو یہ 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا کہ میری بات نہیں مانی گئی، یعنی ہر موقع پر یہ اس طرح سے کرتا تھا۔ تب ذہن یہ سوچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں نہیں کرتے تھے۔ اس موقع پر جب یہ بات حضرت عمر کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں اس منافق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ تو ذہن سوچتا ہے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس قدر کھلم کھلا وہ شخص مخالفت کرتا تھا،
اور جب آپ جمعے میں کھڑے ہوتے تھے تو پہلے یہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا تھا کہ لوگوں سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو، اس پر عمل کرو۔ اس طرح سے یہ منافق تھا۔ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں برداشت کر رہے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جس شخص کے پیچھے ایک جتھا ہو، ایک آبادی ہو، ایک قوم ہو، تو بجائے اس کے کہ اس ایک شخص کو ختم کر کے اور اس جتھے کی بھی کچھ مخالفتیں مول لی جائیں، بہتر یہ ہے کہ اس جتھے کی اصلاح کی جائے، کہ وہ خود بخود اس سے الگ ہو جائیں اور اس سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ یہ تھی وہ حکمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لمبے عرصے تک، یعنی پورے مدینہ کی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافقت کو برداشت کیا اور اس کو سزا نہیں دی۔ یہ خود بخود اپنی موت آپ پر گیا، اور یہاں تک کہ جب اس کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، جب انہوں نے سنا اپنے باپ کی اس بات کو کہ مدینے پہنچ کر جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکالے گا، وہ جب مدینہ آئے تو کھڑا ہو گیا راستے میں، تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اپنے باپ کے لیے، اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں تجھے داخل نہیں ہونے دوں گا۔ آج وہ داخل ہوگا مدینے میں جو واقعی عزت والا ہے، اور اپنے باپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ نہیں، عبداللہ سے کہو کہ اس کو داخل ہو۔ یعنی اتنی برداشت ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اچھٹ جاتے ہیں، کس طرح سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کتنی برداشت کے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس حکمت کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سرخرو کیا، اور عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا۔ یعنی بیٹا بھی جو ہے اس قدر دین کا پابند ہو گیا کہ اس نے اپنے باپ کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا الفاظ کہے کہ جو عزت والا ہے وہی داخل ہوگا آج، اور آپ داخل نہیں ہو سکتے شہر میں۔ تو اس پس منظر میں جو ہے یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں یہ منافق اور ان کا یہ سردار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں اس بات کی۔ واللہ یعلم، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے، انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ اللہ ہی نے تو آپ کو بھیجا ہے، اس منصب پر فائز کیا ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات تو سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کا دل اس بات کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا، اندر سے تو یہ نہیں چاہتے، لہٰذا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات سچی ہے لیکن جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب آپ کو قبول ہی نہیں کرتے اللہ کا رسول تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ یہ قسمیں اس لیے کھاتے ہیں کہ جیسے ڈھال سے وار کو روکتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو گرفت سے بچانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، ورنہ یہ جھوٹے ہیں۔ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات تو سچی ہے، لیکن اس بات کے ساتھ ان کا دل گواہ نہیں ہے، دل سے قبول نہیں کرتے، یہ جھوٹے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے، یہ صد لازم بھی ہے متعدی بھی، یعنی یہ خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ حقیقت یہ ہے، منہ سے چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، دعوے کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی بہت برا رویہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ دعوے تو کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایمان کا، لیکن اندر سے جڑیں کاٹتے ہیں دین اسلام کی اور مسلمانوں کے
खिलाफ किसी मौके से नहीं चूकते उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो बहुत बुरा रवैया है जो इन्होंने अख्तियार किया हुआ है। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, ये सब कुछ इस वजह से है कि ये ईमान लाते हैं, सुम्मा कफरू, फिर कुफर करते हैं। यानी ये रवैया है, जब मौका परस्त हैं, जब चाहते हैं ईमान का दावा करते हैं, जब मफाद और तरफ होता है तो कुफर की तरफ चले जाते हैं। तो ये तो अल्लाह को कबूल नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि फतूब अला कुलूबिहिम, बस अल्लाह ने भी इनके दिलों पर मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया है कि इनको तौफीक नहीं होगी ईमान की। फ़हुम ला यफ़क़हून, और ये समझते नहीं हैं, यानी हकीकत को नहीं समझ रही है कि जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह है। एक थोड़े से मफाद की खातिर ईमान को छोड़कर कुफर में, कभी कुफर को छोड़कर ईमान में, यानी ये इन्होंने खेल बना रखा है। ये हकीकत को समझते नहीं है। तो बहरहाल ये पूरा रुकू जो है इस हवाले से आगे चलेगा। अल्लाह ताला हमें आयात को समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या शाफ़िल अमराज़ इश्फ़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। या क़ादिल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजतल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।